لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی حال میں گزرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے انتہا کرم اور برکتوں والا مہینہ، عظیم الشان مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا انعامات، احسانات اور رحم و کرم کا نزول اس مہینے میں ہو رہا تھا، ہوا۔ ہر طرف ایسا نظارہ تھا، مسجدیں ایسی بھری ہوئی نظر آتی تھیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے نظر آ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر جن بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے وہ یہی بندے تھے، لیکن مہینے کے گزر جانے کے بعد نظارہ بالکل بدل گیا۔ لوگ وہی ہیں، مساجد وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، شریعت اسلامیہ بھی وہی ہے، قرآن وہی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، ہم بھی ہیں، لیکن وہ عبادت کا جذبہ، وہ مساجد کا رخ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو فوراً قبول کر لینا اور اس پر عمل کر لینا، وہ جذبہ باقی نہیں ہے۔ مسلمان کہا جاتا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا، جس نے اللہ سے وعدہ کیا ہو کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جس نے یہ وعدہ کیا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جس نے اپنے ایمان میں تفصیلات کے طور پر یہ کہا ہو کہ اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے کتابوں پر ایمان لاتا ہوں، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہوں، اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں۔ جو بندہ اللہ سے معاہدہ کر کے اپنے آپ کو
الگ کر کے اپنے آپ کی الگ پہچان بنا کر اپنا تعارف کرا رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کا عمل یہ بتا رہا ہو کہ یہ وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، آپ بتائیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی وعدہ ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شریعت کو، جس قرآن کو 23 سال کے عرصے میں نازل کر کے ہمیں بتایا ہے، جس نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شریعت پر عمل کرنے والا بنا کر بھیجا، آپ نے اپنی پوری زندگی اسی کے مطابق گزار کر تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام کو کھڑا کر کے تیار کر دیا۔ وہ صحابہ جنہوں نے ایک آواز پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر جزیرۃ العرب کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ جنہیں پتا تھا کہ حرم کی عبادت کا ثواب کتنا ملتا ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے، وہ صحابہ سمجھتے ہوئے بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا کہ جو چیز تمہیں معلوم ہے ان لوگوں تک پہنچا دو جنہیں نہیں معلوم ہے، وہ صحابہ نکل گئے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، صحابہ کرام کی قبریں عرب کے اندر آپ کو کم ملیں گی، مکہ اور مدینہ کے اندر کم ملیں گی، ملک شام میں ملیں گی، مصر میں ملیں گی، چین میں ملیں گی، دنیا کے کونے کونے میں ملیں گی۔ کیا انہیں ثواب نہیں چاہیے تھا؟ کیا ایک نماز کا 50,000 نماز کے پڑھنے کا ثواب انہیں پسند نہیں تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس بیٹھ کر عبادت کرنا انہیں پسند نہیں تھا؟ یقیناً پسند تھا، لیکن انہیں پتا تھا یہ شریعت، یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، یہ قرآن کچھ اور پیش کر رہا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، اپنے مرضی کے مطابق عبادت کرنا، جو دل چاہے کر لینا، جس سے دل چاہے رک جانا، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر اعلان کیا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کی اطاعت اگر کرنا چاہتے ہو تو سنو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر زندگی نہیں گزرے گی، اللہ تبارک و تعالی رحیم و کریم ہونے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالی غفار ہونے کے باوجود، اللہ غفور الرحیم ہونے کے باوجود، یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ ساری شان اپنی جگہ پر، ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن یاد رکھیں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی، اللہ راضی نہیں ہو سکتا۔ آپ غزوہ احد کا پورا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں، جنگ جیتی جا چکی تھی، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، اجتہادن ایک سوچ کی غلطی ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہاڑ کے اسی چوٹی پر رہنا، یہاں سے اترنا نہیں۔ صحابہ کرام نے جنگ کے جیتنے کے بعد فرمایا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ جب تک جنگ جیتی نہ جا چکے تب تک یہیں پر رہنا، اتر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کروا دیا، ہار گئے صحابہ کرام جنگ احد، اور ایک ادنا سی نافرمانی جو جان بوجھ کر نہیں کی گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ صحابہ ہیں جنہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دیا اللہ تبارک و تعالی نے؟ اجتہادی غلطی، اپنے فکر کے مطابق غلطی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی فوراً معاف نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ہار میں تبدیل کروایا۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بات ڈالی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا ابو سفیان نے، مدینہ سے دور جا کر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کرام تک خبر یہ پہنچی کہ ابو سفیان پھر پلٹ کر وار کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور اعلان کیا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کریں گے، اس کے پاس جائیں گے، اور پھر اعلان کیا کہ وہی لوگ جائیں گے
جو جنگ احد میں شریک تھے، چاہے وہ زخمی ہوں، زخم کتنا ہی گہرا ہو، وہ ساتھ میں جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے چند لمحہ نہیں لگا تھا، زخمی صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تیار ہو گئے، اور ابو سفیان کو پتہ چلا کہ صحابہ کرام زخم کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے پیچھے آنے والے ہیں۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے ابو سفیان پورا قافلہ لے کر مکہ چلا گیا، پورا قافلہ لے کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام کس وقت عمل کر رہے ہیں؟ جس وقت زخمی ہیں، جنگ سے واپس آئے ہیں، آپ کے نام پر قربانی دی ہے، کہیں سر پھٹا ہے، کہیں پاؤں زخمی ہے، اس زخمی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا اور قبول کر لیا۔ کیا چیز انہیں آمادہ کر رہی تھی؟ بہانہ کر سکتے تھے کہ ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، ابھی زخم خوردہ ہے، ابھی سر پھٹا ہوا ہے، ابھی پیر ٹوٹا ہوا ہے، ابھی کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن پتا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کسی بھی صورت میں راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی اعلان کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں ایمان کمزور ہو جانا چاہیے، آدمی کو مایوس ہو جانا چاہیے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فزادتہم ایمانا، اس وقت جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اس قوم سے کہا ہے جو ہار کر آئی ہے، جو زخم کھا کر آئی ہے، کہ اب مقابلے کے لیے اسی فوج کے مقابلے کے لیے جانا ہے جس نے تمہیں ہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے بات کو تسلیم کر لیا ہے، فزادتہم ایمانا، ہم نے ان کے ایمان میں بڑھوتری کروا دی، زیادتی کر دی۔ اور پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہا کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، حسبی اللہ۔ آج رمضان کے گزرے ہوئے 15 دن بھی نہیں ہوا، کوئی مصیبت نہیں آ گئی، کوئی پریشانی نہیں آ گئی کہ اس مصیبت اور پریشانی کے عالم میں ہم نے مسجد کو خیر آباد کر دیا ہو۔ ٹریننگ کر کے ہم گئے ہیں، ہم ٹرینڈ یافتہ ہیں، ٹریننگ یافتہ ہیں، ہمیں 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماحول دیا تھا، اور ہماری یہ حالت کہ ہم طفل مکتب کی طرح ہو گئے۔ وہی مؤذن، وہی اذان کی آوازیں، وہی اللہ اکبر کا نعرہ، وہی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ 1 صف نہیں ہو رہی ہے، 2 صف نہیں ہو رہی ہے، راتیں ابھی چھوٹی نہیں ہوئی، دن بڑا نہیں ہوا ہے، 5 منٹ کا بھی فرق نہیں ہوا ہوگا رمضان کے گزرے، نہ دن بڑا ہوا نہ رات چھوٹی ہوئی۔ سونے کی وہی کیفیت ہے، کل بھی رمضان المبارک کے اندر ہم 12 بجے سوتے تھے، آج بھی 12 بجے سوتے ہیں۔ جب رمضان میں ہم اٹھ سکتے تھے، عبادت کر سکتے تھے، اس کا مطلب ماحول نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہماری عادتیں بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ نہیں پسند ہیں۔ یہ تو وہ عبادتیں ہیں جو رسوم کے طور پر چل رہی ہیں، جو رواج کے طور پر چل رہی ہیں۔ رواجی دین یا رسومی دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین کو نازل کیا ہے، اس وقت قلب پر حملہ کیا تھا مشرکین مکہ کے، اور یہود و نصارہ کے قلب پر حملہ کیا تھا، کہا تھا جو ہم کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دین ہے، چاہے وہ دین تمہارے آباء و اجداد کے خلاف چلا جائے، چاہے تمہارے رسوم و رواج کے خلاف چلا جائے، دین اس کا نام ہے کہ جس کو اللہ پسند کرے۔ اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر عام اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے اس دین کو مکمل طور پر شریعت اسلامیہ کی صورت میں پسند کر لیا ہے اور مکمل بھیج دیا ہے۔ اب کسی طرز پر جو قوم قیامت تک عمل کرتی رہے گی وہ قوم فلاح و بہبود پا جائے گی۔ میں نے خطبے کے درمیان پہلے ایک آیت تلاوت کی، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما۔ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نبی کو مخاطب کر رہے ہیں، اتق اللہ کہہ رہے ہیں کسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ سے ڈریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن کا نزول ہمارے لیے ہو رہا ہے،
براہ راست اللہ تبارک و تعالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. آپ کا عمل دیکھیں, آپ کی پوری زندگی دیکھیں. شریعت کے نزول سے پہلے بھی اللہ کی ادنا برابر نافرمانی کہیں سے ثابت نہیں ہے. اس نبی کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہے ہیں اتق اللہ, اللہ سے ڈریں. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. اور دوسرے جملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں اور منافقین اور کافروں کی اطاعت نہ کریں. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا نہیں جا سکتا کہ کفار یا منافقین کی اطاعت کر سکتے ہیں, بات مان سکتے ہیں. شان نزول کے سلسلے میں اس سورت کے علماء مفسرین نے کئی حدیثیں بیان کی ہیں. ایک حدیث بیان کیا کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ مدینے کے اندر تھے, آپ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. اہل کتاب سے توقع تھی کہ ان پر پہلے کتابیں نازل ہو چکی ہیں, انہیں اللہ کی کتاب کا علم ہے, شاید یہ ایمان قبول کر لیں. حدیث کے اندر آتا ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی آتا آپ اس کی تعظیم کرتے, اکرام کرتے, چاہے وہ چھوٹا ہوتا بڑا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے سردار آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ مقام دیا جو ان کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور براہ راست نبی کو مخاطب کر کے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں تو بدرج اولا آپ اس کے اندر شریک ہیں. کیا اللہ سے ڈریں اور کسی بھی کافر یا منافق کی اطاعت نہ کریں. اہل کتاب کو لفظ منافق سے تعبیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. مشرکین کو تو مشرک کہہ دیا, کافر کہہ دیا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ, اور کافروں کی اطاعت نہ کریں. کوئی مومن بندہ کافر کی اطاعت نہیں کر سکتا. والمنافقین, اور منافقین کی بھی اطاعت نہ کریں. اب منافقین کی جو صفات ہیں اس کو تو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا, لیکن منافقین کا نام لے لے کر براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے بتایا نہیں فلاں فلاں لوگ منافق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کچھ صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا انہیں علم تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے, یا ان کی عادتیں بتاتی تھی کہ یہ منافق ہے. منافقوں کی عادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جو بات کرے جھوٹ بولے, جو بات کرے جھوٹ بولے, وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے. یہ دو بڑی بڑی علامتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی بیان کی ہے کہ جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, یہ منافقین کی بڑی علامت ہے. کافروں کی اطاعت نہ کی جائے, منافقین کی اطاعت نہ کی جائے. منافقین میں اہل کتاب آتے ہیں, وہ اہل کتاب جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, جن سے امید تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کسے مخاطب کیا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان صحابہ کو مخاطب کیا جو صحابہ اپنے آپ کو قربان کر دیے تھے, سب کچھ اپنا پیش کر دیا تھا اللہ کے راستے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. چاہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, چاہے وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, یا مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے بڑے بڑے سردار, بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو. آپ پوروں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, اپنے آپ کو پیش کر دیا, سب کچھ پیش کر دیا ہے. ان صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ اگر کسی درجے میں تم نے کافر یا منافق کی اطاعت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تمہاری مدد کرنے والے نہیں. قرآن قیامت تک رہنے والے بندوں کے لیے مشعل راہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے. آج جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس حالات سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, زمین پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے تنگ ہوتی جا رہی ہے. ہماری اپنی زمینات, آباء و اجداد کی زمینات, یہ کہہ کر لوگوں کے غیرت کو ابھارا جاتا تھا
کہ تمہارے باپ کی زمین کو فلاں نے قبضہ کر لیا، آدمی تلملا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اسی فطرت کو پکڑا اور فرمایا کہ شیطان تمہارے باپ کا دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نسبت کی اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا تمہارا دشمن ہے، کہا تمہارے باپ کا دشمن ہے، تاکہ بندے کی غیرت جاگ جائے۔ وہ اپنے آپ کو تو برداشت کر سکتا ہے کہ کسی نے مجھے گالی دے دی، کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا، لیکن میرے باپ کو کوئی گالی دے دے، میرے دادا کو کوئی گالی دے دے، انسان کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیرت کو ابھارا، کہا شیطان تمہارے باپ کا دشمن ہے جس نے جنت سے نکلوایا۔ آج اوقاف کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے تمہارے آباء و اجداد نے جن زمینوں کو تمہارے لیے، تمہارے فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا، ہمیں کچھ فرق نہیں۔ کیوں؟ ہم صرف اپنے لیے پیدا ہوئے، ہماری حالت یہ بتاتی ہے، ہمارا طریقہ یہ بتاتا ہے، ہماری چال یہ بتاتی ہے، ہماری گفتگو، ہمارا گفتار یہ بتاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے پیدا ہوئے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور جو قوم صرف اپنے آپ کے لیے پیدا ہو کر جیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے قوم کی کوئی سمجھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں نے خلیفہ پیدا کیا ہے، تو میں خلیفہ بنایا ہے۔ میری صفت کیا ہے؟ دینا۔ میری صفت کیا ہے؟ معاف کر دینا۔ میری صفت کیا ہے؟ ڈرانا۔ میری صفت کیا ہے؟ بشارت دینا، خوشخبری سنانا۔ میری صفت کیا ہے؟ صراط مستقیم کو صاف واضح طور پر بتا دینا۔ میری صفت کیا ہے؟ بندہ لاکھ نافرمانیاں کرتا رہے، ایک بار ندامت کے آنسو لے کر میرے پاس آئے اور کہے کہ اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو خلیفہ دنیا کے اندر ہیں، میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری وحدانیت کا اقرار کیا، یہ تمام صفتیں ان بندوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک بھی صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، ایک بھی صفت، اللہ کہ ہم مسلمان ہیں، بس ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایک صفت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے نوجوان نسل کی، آنے والی نسل کی۔ ہم نے کیا کیا اپنے آنے والی نسل کے لیے؟ کیا فکر کیا ہم نے؟ اللہ یہ کہ ہم کماتے ہیں اس واسطے کہ میری اولاد غربت کی زندگی نہ گزارے، میں پڑھاتا ہوں اس واسطے کہ میری اولاد میری طرح در در کی ٹھوکر نہ کھائے، اس کے علاوہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے راستے پر، صحابہ کرام چلتے ہوئے راستے پر، انبیاء کرام کی تاریخ قرآن کریم میں بتائی جاتی ہے کہ چلتے ہوئے راستے پر اگر یہ دیکھا کرتے تھے کہ کوئی ایک ادنا بچہ بھی صراط مستقیم سے بھٹکنے والا ہے، رک جایا کرتے تھے، اس کی فکر ہو جایا کرتی تھی۔ کیا مقصد دنیا کے اندر لے کر آئے تھے؟ ایک ایک بندہ صراط مستقیم پر چلا جائے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ کہف، دیوار گر رہی تھی، اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ کہا نیک بندے ہیں، نیک بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ظالم قوم ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ نکل جاتا، یہ قوم لوٹ لیتی، اس واسطے میں نے سیدھا کر دیا، کوئی معاوضہ مجھے نہیں چاہیے۔ قوم ایسی چاہیے۔ ہمیں فکر کرنی ہوگی اپنے آنے والی نسل کی۔ کیسے فکر کریں گے؟ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، تربیت کے ماحول میں ڈالیں، اپنے نوجوان نسلوں کے لیے فکر کریں۔ فکر کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ ابھی اگر ہم نوجوان نسلوں کی فکر کرنا چاہتے ہیں، اگزامات ہو چکے ہیں، امتحانات ہو چکے ہیں، ہم انہیں فجر کی نماز میں کسی بھی طریقے سے لا کر حاضر کریں، کسی بھی طریقے سے، چاہے ہمیں اپنے آپ کو قربان کر دینا پڑے۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ایک بچہ اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتا ہے، کامیاب نہیں بنا پاتا، والد اس کا اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے کہ میری اولاد کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے، تمہاری اپنی کامیابی تمہیں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، تمہاری یہ نمازیں جو رسوم و رواج کے طور پر چل رہی ہیں یہ کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال نہ کر لیں کہ تمہارے ماتحت لوگ، تمہارے محلے کے لوگ، تمہارے پڑوس کے لوگ، تمہارے رشتہ دار تمہارے اس عمل کے مطابق عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تمہاری پہنچ جہاں تک تھی، تمہارے جان پہچان کے لوگ جہاں تک تھے، کیا تم نے کبھی ایک بچے کو، کبھی ایک بندے کو صراط مستقیم پر لانے کی کوشش کی؟ اگر ہم نے نہ میں جواب دیا، جنت کا فیصلہ یوں آسان نہیں ہے،
जन्नत यूं आसान नहीं है, कामयाबी से नहीं कहा जाता है। नौजवानों के सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए महल्ले के असर और रसूख रखने वाले मालदार लोगों को खड़ा होना होगा। सबसे पहले नमाज वो पढ़ें, सबसे पहले नमाज की वो पाबंदी करें, फिर फिक्र करें कि वो नौजवान जो कॉलेजों में जाते हैं फजर में वो हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं उनके घरों के दरवाजों पर जाकर दस्तक दें, खटका मारें कि आपकी औलाद नौजवान हो गई है, वो रहबर और रहनुमा बनने के काबिल है, वो बागडोर उठाने के काबिल है, वो पूरे मोहल्ले को लेकर जाने वाली है। हम कब्र के रास्ते पर चल चुके हैं, हमारे जाने के बाद मसाजिद को आबाद करने वाली ये नस्ल है। आज फजर में क्यों गायब थी, क्यों फजर में नहीं आई? हम हर घर पे खटका मार कर सवाल करें। आप पूछें, उससे सवाल करें कि तुम फजर में क्यों नहीं आए, भाई क्या परेशानी है, तुम तालीम क्यों नहीं हासिल करते, तुम्हारी तालीम का सिलसिला मुनक़ते क्यों हो गया, तुम क्यों रुक गए तालीम हासिल करने से? फीस की कमी है, फीस मुहैया कराएं, कॉलेज नहीं मिल पा रहा, कॉलेज मुहैया कराएं, खाने के लाले पड़े हुए खाना ला कर दे। सिरात मुस्तकीम पर लाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या हमें याद आता है कि 7 दिन चूल्हा नहीं जला, 7 दिन चूल्हा नहीं जला। खंदक खोदते हुए पत्थर 2 बधे हुए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट के ऊपर। हमें ये याद नहीं आता कि जब सहाबी रसूल ने ऐलान किया, कान में आकर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अहलिया ने बकरी का छोटा सा बच्चा ज़ुबह किया है, थोड़ा सा जौ है, आधा किलो, आप चलें, आपके साथ अबू बकर चलें, उमर चले रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, 3 लोग खा सकते हैं, वो खाना मेरे पास है। मेरी अहलिया ने ताकीद किया है कि 3 लोगों से ज्यादा अगर आपने बुला लिया तो ये खाना उनके लिए बस नहीं होगा। कान में जाकर कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि लोगों, ऐ अल्लाह के बंदो सुनो, इस बंदे ने, इस शख्स ने तुम्हारी दावत की है। 1500 लोग थे। ये फिक्र आनी चाहिए, ये तड़प आनी चाहिए कि मेरा पेट भर रहा नहीं भर रहा, मैं चला जाऊंगा, मुझे भूख लगी है नहीं लगी है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे साथ मेरी आवाज पर आवाज देने वाले, मेरे साथ चलने वाले लोग अगर मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले लुक़मा उनके हलक के अंदर चला जाए। कभी हमने फिक्र की, कभी सोचा? यूं टर टर आवाज निकाल देने से कौम राह रास्त पर नहीं आ जाएगी, पढ़ी लिखी नहीं बन जाएगी। पहले देखें परेशानियां क्या है, मुश्किलात क्या है, लाने का तरीका क्या है, हल क्या है। कभी हमने नमाज के बाद ऐलान किया, कभी सर जोड़ कर बैठे, कभी कहा इमाम साहब फिक्र है, कभी कहा सदर साहब फिक्र है कि नौजवान नस्ल नमाज के लिए नहीं आ रही है। खुदा की कसम आपकी गैरत पर मुझे अफसोस होता है। किसी एक बंदे ने मुझे रमजान के बाद या किसी से कहा हो कि मस्जिदें भर जाया करती थी, आज कोई नहीं आता, बड़ा अफसोस होता है। कभी आपने कहा, कभी आपके दिल के अंदर गैरत जागी, कभी आपको अफसोस हुआ? अगर नहीं हुआ तो आप अपने ईमान को टटोने देते हैं ईमान या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ईमान ज़ाहिर हो गया। हम आ रहे हैं इस वास्ते कि क्या करेंगे, इसके अलावा काम क्या है, इसके अलावा क्या करेंगे, काम क्या है। वो ईमान अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं जो रमज़ानुल मुबारक में था कि अल्लाह का हुक्म आया, सहरन बजा, हमने सहरी छोड़ दिया, हुक्म आया, हमने इफ्तार करना शुरू किया। ये अल्लाह चाह रहा, ऐसा अमल चाह रहा अल्लाह तबारक व तआला। अगर आप सिरात मुस्तकीम पर लाना चाहते हैं तो एक तरीका जो मैंने बताया आप अपनाएं। दूसरा तरीका, वो बच्चे जो पैदा हुए हैं बोलने के काबिल हैं, मैंने बारहा बताया है कि तरबियत और तालीम में फर्क है। तरबियत की उम्र बड़े बड़े जो बच्चों के माहिरीन, उलूम के माहिरीन हैं, उनका कौल है 3 साल तक है, 3 साल तक तरबियत की उम्र है, या बहुत बहुत 6 साल। बास दानिश्वरों ने लिखा है, तिब के माहिरीन, दिमाग के माहिरीन ने, कि 6 साल की उम्र तक बच्चे की जो ज़हानत होती है वो 60 साल की उम्र के बराबर होती है। ज़हानत कुछ भी आप रटा दें, कुछ भी पढ़ा दें, वो पढ़ लेगा। और जब 6 साल की उम्र क्रॉस कर जाता है बच्चा, तो उसके ज़हनी सलाहियत, हिफ्ज़ करने की सलाहियत, याद रखने की सलाहियत के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। अब वो हिफ्ज़ करेगा, पढ़ेगा, याद करेगा, लेकिन 6 साल तक जो याद कर सकता था वो याद नहीं कर पाएगा। और तरबियत यहाँ तक हम नहीं कर पाते। मैं एक बच्ची को पढ़ा रहा था, आखिरी बात कह के बात को ख़त्म करूँगा, देर हो जाए माफ़ करना, आइंदा जुमा से इंशाअल्लाह देर नहीं होगी।
ایک بچی کو میں دعا پڑھا رہا تھا، میرے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں، مسجد میں منبر رسول پر بیٹھ کر دعا پڑھا رہا تھا، گھر کے اندر آنے کی دعا، اور تھوڑا سا لہجہ میں نے بدل دیا، ترنم کی آواز میں اس دعا کو پڑھایا، وہ بچی دعا پڑھتے پڑھتے ڈانس کر بیٹھی۔ اب یاد رکھیں، یہ ہے ہماری نسل، تھوڑا ترنم آپ بدل دیں، ہمارے بچے اور بچیاں ڈانس کرنے لگیں گی، یعنی کہ ڈانس کی تربیت ہم نے 6 سال میں دے دی ہے، اب وہ کسی بھی ترنم میں وہ تھرک جائے گی بچی یا بچہ، کیوں؟ وہ پرفیکٹ ہے، ایک دم جیسا ہونا چاہیے ویسا ہم نے کر دیا، لیکن دعائیں ہم نے نہیں سکھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے نہیں سکھایا۔ ماں باپ کو بلا کر میں نے کہا کہ شرم سے سر جھکا، اور پوچھ رہی ہے آپ نے فلاں فلم دیکھی ہے، اس پر سوال کرنے کا طریقہ دیکھا، افسوس کس کے اوپر؟ مجھے اپنے معاشرے کے اوپر، اپنے گھر کے اوپر۔ یہ پورا کنبہ ہمارا گھر ہے، پورا مسلم معاشرہ ہمارا گھر ہے، ہم اور آپ اس گھر کے ذمہ دار ہیں۔ جس معاشرے میں اہل علم لوگوں کے سامنے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جاتا ہو، خدا کی قسم کیا حالت ہوگی ہم تصور کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ وعدہ کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم اپنے نسل کو سدھارنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طاقت ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایسے راستے ابھی بھی ہیں جہاں آپ کے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، آپ کے نوجوانوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ یہ مسجد کی جو ایسیاں ابھی چل رہی ہیں، کیا آپ کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے نہیں چل سکتی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے نہیں چل سکتی؟ آپ کے جیب میں جو لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، کیا بچوں کو مساجد لانے کے لیے لالچ دینے کے اوپر خرچ نہیں ہو سکتی؟ اگر ایسا مال جو بچوں کو مسجد سے لانے پہ اوپر نہ خرچ ہو، ایسے مال پر افسوس۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے راستے میں چندہ چاہیے، آدھا خزانہ لا کر پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے راستے میں چندہ چاہیے، پورا لا کر پیش کر دیا۔ کہا کیا لے کر آئے؟ کہا جھاڑو، کچرا اٹھانے والا، کہا چند دانے، کہا کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ اور اللہ کے نبی کا نام۔ اگر یہ دونوں چیزیں میرے گھر میں باقی رہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہی، میری اولاد کامیاب ہو جائے گی۔ پتہ چلا یہ چیزیں اگر اللہ کے راستے میں کام آ گئی ہیں، وہ بندہ فلاح پا گیا، وہ نسل فلاح پا گئی، وہ قوم فلاح پا گئی۔ اگر یہ کامیابی کا راستہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے کے لیے نہ کہتے رکھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لوگوں کو لانے کے لیے خرچ کرو، لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے خرچ کرو۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ آپ نے کسی ایک کو سدھارنے کے لیے اپنا مال، اپنا پسینہ، اپنا وقت، اپنے اوقات کتنا خرچ کیے۔ اگر آپ نے خرچ کیا تو قابل مبارکباد ہیں، اگر آپ نے خرچ نہیں کیا تو کوشش کریں۔ یاد رکھیں کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ایک بار جا کر یہ کہنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے کہ اللہ حساب و کتاب لے لے۔ ایک اجتہادی غلطی مانے ہوگی، رکاوٹ بن جائے گی کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اے آدم تم آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ حساب و کتاب لے لوں، میں نے کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم درخت کے قریب کیسے چلے گئے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں نے منع کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اپنی فکر لاحق ہو رہی ہے کہ ایک غلطی ہو گئی، اگر اللہ نے سوال کر لیا تو مجھے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ جس کی زندگی پوری دلدل گناہوں کی دلدل میں پھنسی ہوئی ہو، وہ کیا اپنا چہرہ لے کر اللہ کے پاس جائے گا؟ آج وقت ہے اپنی نوجوان نسل، آنے والی نسلوں کی تربیت کے لیے جو چاہے خرچ کریں، جیسا چاہے مساجد کو استعمال کریں۔ اگر آج بھی نہیں کیا تو یاد رکھیں ہم چلے جائیں گے، لیکن مورخین جب تاریخ لکھیں گے تو لکھیں گے کہ حیدرآباد کے اندر ایسے ایسے علاقے تھے جہاں کروڑ پتی لوگ تھے، لیکن انہوں نے 100 روپیہ اپنے نسل کے لیے خرچ نہیں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سلیم ہے۔